مشرق وسطی ایک اور جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار، کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی اخبار کا بڑا دعویٰ، امریکہ نے عراق میں اپنے سفارتخانے سے غیر ضروری عملہ واپس بلا لیا ہے۔ کویت اور بحرین سے بھی سفارتی انخلا زیر غور ہے۔ ایرانی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جنگ مسلط کی گئی تو خطے میں امریکی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ مشرق وسطی پر ایک اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ اسرائیل ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے پر تولنے لگا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل امریکی مدد کے بغیر ہی ایران پر حملے کے لیے تیار ہے اور یہ حملہ اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے۔ کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے عراق میں اپنے سفارت خانے سے غیر ضروری سفارتی عملے اور ان کے اہل خانہ کو واپس بلا لیا۔ کویت اور بحرین سے بھی امریکی سفارتکاروں کا انخلا زیر غور ہے۔ ایرانی وزیر دفاع کا شدید رد عمل دینے کا اعلان، کہا جنگ مسلط کی گئی تو خطے میں امریکہ کے تمام اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، پابندیاں عائد کی گئیں، ہمسایوں سے بارٹر سسٹم کے تحت تجارت کریں گے لیکن کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا اگلا دور اتوار کو شیڈیول ہے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان میں ملیں گے۔ تاہم صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ معاہدے تک پہنچنے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کیا امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا سما کے لیے وقت نکالنے کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا ایسے حالات میں اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں؟ خطرہ تو بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے ایران پہ، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے ایران پہ دباؤ ڈالنے کا، پریشر ڈالنے کا، اس لیے کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں جوہری پروگرام کے حوالے سے، اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک بہت ہی نازک سینسٹیو مرحلے پہ ہیں۔ تو اور اس کا اگلا دور جو ہے وہ عمان میں ہے اتوار کے دن۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ جب تک مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں تو تب تک میں نہیں سمجھتی کہ حملہ کوئی ہوگا، لیکن اگر مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، پھر خطرے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یہ ظاہر ہے بہت ہی ڈینجرس مومنٹ ہے خطے کے لیے، بلکہ میں کہوں گی کہ ساری دنیا کے لیے۔ اس کے سیاسی، جیو پولیٹیکل اور معاشی اثرات جو ہیں وہ بہت سنگین ہو سکتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی جنگ چھڑتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی یہ معاملہ حل ہو، تو جب تک وہ یہ چاہیں گے کہ ٹاک سکسیڈ کریں تو شاید پھر اس طرح کی جنگ نہ ہوگی۔ آخرکار بار بار صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا بہت شکریہ۔